اچھا مجھے یہ بتا کہ ابھی ہم نے نا کچھ دیر اور ہم اس بات کو تسلیم پہ کرتے ہیں، یہ میرا خیال اتنا سوال آپ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو کائنڈلی اس کو بالکل آپ نیکسٹ کوشچن ہوگا ختم کریں۔ وہ یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو وحی یوحیٰ، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہی ایک قسم نہیں ہوتی، بلکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی فعل ہوتے ہیں، جس گھر میں آنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا کسی کو مشورہ دینا، وہ وہی نہیں ہے، بلکہ کچھ کام وہی ہیں جو دین یا شریعت ہے۔ اگر کام کو ہم کہیں کہ نہیں جی جو رسول نے زبان سے نکال دیا وہ ہی کی طرف سے آیا ہے، تو پھر حضرت وہ تعبیر النخل والی حدیث اگر آپ نے سے گزری ہو جس میں آپ کو پتہ ہے وہ کھجوروں والا معاملہ، اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ کرنا تو کمنٹ کیجیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ، جو ان کا نطق ہے وہ ہوا سے نہیں ہے، وحی یوحیٰ ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اور ان کا جو عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان کے اتباع ان جیسا عمل بجا لیں، تو ان کے سب اعمال صحیح ہیں، اگر کچھ اعمال صحیح ہیں کچھ اعمال غلط ہیں تو پھر ان کا اتنا نہیں کہ ان کے ان جیسے عمل بجا لیں اللہ ہم سے محبت کرے گا، ان کے صحیح اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ محبت کرے گا، غلط اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بہترین نمونہ ہے ان کے اتباع واجب ہے بھلے، تو ان کا اعمال سب صحیح ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، کن چیزوں سے معصوم ہے؟ سب گناہوں سے معصوم ہے، کبیرہ یا صغیرہ، خطا سے محفوظ، نہ صرف گناہ سے بلکہ خطا سے، بھول اور نسیان سے اور غفلت سے، ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے پاک ہے، مطہر ہے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ تو کہ کبھی ان سے اللہ غلطی کرائے، وہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ اسحاق کا مطلب یہ اور مسئلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ اب جو وہ نخل والا واقعہ نا وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، دیکھیں نخل کا واقعہ جو ہے وہ تو سب لوگ ابھی دنیا میں سب لوگوں کو پتہ ہے، ابھی جو بچے 5ویں جماعت بھی پڑھتے ہیں نا پتہ ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں پولینیشن ہوتا ہے، پودوں میں نر مادہ ہوتا ہے، نر مادہ کی پولینیشن ہوگی تو ہی، اگر سیب کا درخت ہے یا گلاب کا پودا ہے، گلاب تب وہ پھول بنے گا کہ وہ اس کا پولینیشن ہو، اور اس زمانے میں عرب لوگوں کو سب کو پتہ تھا کہ اس کی پولینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مدینے والوں کا نقصان کرا دیا کہ بھائی پولینیشن کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سب بیچارے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ نبی ہیں، اگلے سال پتہ چلا کہ ان کا فصل ہی نہیں، اور وہاں پہ گندم نہیں ہوتا مدینے میں، یہ گندم جو تو ہوتا نہیں وہاں پہ، چاول تو ہوتا نہیں وہاں پہ، ان کا فصل ہی کھجور ہے، وہ سب بیچارے ان کی فصل تباہ ہو گئی ایک سال میں، اور اس کے بعد کہہ دیا انتم اعلم فی دنیاکم، تم لوگوں کو دنیا کا مجھ سے زیادہ معلوم ہے، یعنی اس زمانے میں جو عرب جاہل تھے، جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ان عربوں کے پاس، کسی کے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تم لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، یہ پیغمبر سے زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسائل دین میں، مسائل دنیا میں، مسائل سائنس میں، علوم میں جتنے ہیں ان سب لوگوں سے عالم مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تم بھائی پولینیشن نہ کراؤ اپنے پودوں کی، اپنی کھجور کے درختوں کی، جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف